بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 4 بڑی خبروں کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جو کہ سابق وزراء اعظم میاں محمد نواز شریف اور عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے ہیں۔ ان خبروں میں سب سے جبکہ ایک اور خبر بھی ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے حوالے سے ہے، اور انہوں نے اپنے خلاف جو صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا وہ ریفرنس تیار کرنے والے اور اس کو بھجوانے والے صدر مملکت کو سابق وزیر قانون سینیٹر ڈاکٹر بیرسٹر محمد فروغ نسیم کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے، اور یہ بڑی خبر ہے۔ تاہم یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ انہیں کس کیس میں طلب کیا گیا ہے اور کیوں طلب کیا گیا ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کے حوالے سے خبر ہے، پھر ایک سپریم کورٹ کے حوالے سے ان کے حوالے سے خبر ہے، جبکہ میاں نواز شریف کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بڑی خبر ہے، جو کہ ان کی جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور العزیزیہ ریفرنس میں سزاؤں کا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر ان کی جو بحال ہونے والی اپیلیں ہیں ان پر سماعت مقرر کی گئی ہے، جو کہ 20 تاریخ کو یہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ 20 کو نہیں، 21 تاریخ کو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ میاں نواز شریف کے حوالے سے سزاؤں کے خلاف دو کیسز ہیں، تو ان کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے تو ان کی اپیلیں جو ہیں وہ پینڈنگ میں رکھ لی گئی تھیں، اور انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا، اور عدالت نے قرار دیا تھا کہ جب نواز شریف واپس آئیں گے تو وہ آ کر اپنی اپیلوں کی بحالی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ جبکہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس ہے، اس میں مریم نواز شریف کو ایکیوز تھیں، اور اس میں کیپٹن صفدر صاحب بھی کو ایکیوز تھے، اور انہیں سزائیں بھی ہوئی تھیں۔ تو عدالت ان دونوں کے حوالے سے پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے اور انہیں میرٹ پر بری کر چکی ہے، جبکہ نیب کی جانب سے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہیں کی گئی تھی۔ تو نواز شریف کے خلاف یہ دونوں اپیلیں تھیں، اور نواز شریف جب 21 اکتوبر کو وطن واپس آئے لندن سے، تو اسی روز بلکہ اس سے پہلے ایک دن ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عبوری ضمانت منظور کر لی، اور پھر جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے ان کے خلاف جو سزا ان کی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ تو نواز شریف کے خلاف جو پھر اپیلیں تھیں ان کو انہوں نے درخواست دائر کی ان کی بحالی کے لیے، اور جسے منظور کر لیا گیا، اور اب ان کی جو اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں ثاقب بشیر صاحب، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 21 نومبر کو یہ اپیلیں سماعت کے لیے لگ رہی ہیں، تو نیب ان اپیلوں کو نہیں چلائے گا اور کہے گا کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور انہیں واپس لینا چاہتے ہیں، جس کی بنا پر یہ اپیلیں نیب کی اپیلیں خارج ہو جائیں گی، جبکہ جو نواز شریف کی اپیلیں ہیں وہ منظور ہو جائیں گی سزا کے خلاف۔ اس طرح ان کی سزا کالعدم ہو جائے گی، اور اسی سزا کی بنیاد پر ان کو کیسز کی بنیاد پر انہیں نااہل کیا گیا تھا۔ جب کیس ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کی جو نااہلی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ نااہلی تو جسٹس آصف سعید خان کھوسا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو سپریم کورٹ کا تھا، انہوں نے پاناما کیس میں انہیں صادق اور امین نہ ڈکلیئر کرتے ہوئے انہیں 62 اور 63 آرٹیکلز کے تحت تاحیات نااہل کر دیا تھا۔ تاہم جو یہ کیسز ہیں، تو اگر یہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کسی کیس میں اگر سزا ہی نہیں ہے تو وہ
کس طرح وہ نااہل رہ سکتے ہیں، تو پھر توقع یہی ہے کہ وہ ان کی جو اہلیت ہے وہ بھی بحال ہو جائے گی۔ تو یہ ناظرین 21 نومبر کو سماعت ہو رہی ہے، بڑی سماعت، تو توقع ہے کہ نواز شریف اس کے بعد اہل ہو جائیں گے، اور وہ جس طرح پرسپشن ہے، اور آج ہائی کورٹ میں گیا تو وہاں پر بھی جو صحافی آپس میں بات کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ خان صاحب اندر ہیں تو پیپل پارٹی کا پنجاب میں نام و نشان نہیں ہے، اور استحکام پارٹی یا دیگر جو بھی کوئی پارٹیاں ہوں مل ملا کر تو پنجاب میں تو نون لیگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ہے کہ پنجاب جس کے پاس ہوگا وہ پھر وہ وفاق میں بھی وہی ہوگا۔ تو توقع اور پرسپشن یہی بنی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں، بلکہ تو وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے پاکستان کے۔ تو دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آج خاص طور پر ہم سپریم کورٹ کے 4-5-6 رپورٹرز گئے، میں تو ایک پی ٹی آئی رہنما ہیں، سینئر وکیل ہیں، ان سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے، تو ان کے ساتھ گیا ہائی کورٹ۔ ان سے جو گپ شپ ہوتی ہے وہ میں فی الحال کوئی رپورٹ نہیں کر رہا ہوں، تو دیکھیں گے وہ بھی آپ کو رپورٹ بھی کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کے بارے میں، پی ٹی آئی وکلا کے بارے میں، اور خان صاحب کے بارے میں۔ تو جب کیس کی سماعت ہونی تھی 12:30 کا ٹائم دیا گیا تھا ڈویژن بینچ کا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا، اور یہ کمرہ عدالت نمبر 3 ہے، کیونکہ پہلے نمبر پر عامر فاروق ہیں، پھر محسن اختر کیانی صاحب ہیں، اور پھر میاں گل حسن اورنگزیب ہیں۔ تو 12:30 کا ٹائم دیا تھا، تو تقریباً کوئی 1:45 کے قریب یہ بینچ آیا ہے، جس کے بعد ریگولر کاز لسٹ بھی لگی ہوئی تھی، کیسز لگے ہوئے تھے، 4-5 کیس ہوئے، انہوں نے 2-4-5 منٹ میں وہ نمٹا دیے سارے، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی جانب سے جو سائفر کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوا، تو اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر منصور عثمان عوان صاحب پیش ہوئے، ان کے ساتھ ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان بھی تھے، اسپیشل پروسیکیوٹر نیب، اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں پولیس کے وہ راجہ رضوان عباسی صاحب بھی تھے، اور اس کے علاوہ شاہ خاور ایڈوکیٹ ہیں جو سائفر کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کے، وہ بھی وہاں تھے، اور اس کے علاوہ 1-2 اور بھی جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، منور اقبال دوگل ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کی جانب سے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ وکیل پیش ہوئے، اور انہوں نے بیچ میں دلائل بھی تھوڑے بہت دیے، تاہم مین دلائل جو تھے وہ اٹارنی جنرل نے دیے، اور بیچ میں وہ بولے جب سلمان اکرم راجہ، تو بیرسٹر منصور عثمان عوان نے کہا کہ آپ دلائل دے چکے ہیں، اور اب میری باری ہے، جب میرے دلائل ختم ہوں گے تو پھر آپ اس کا ریبٹل دیں گے۔ تو جو سلمان اکرم راجہ تھے وہ تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ اس کو مجھے یہ سمریاں جو انہوں نے کی ہیں یا وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کی ہیں، ان کی میرے پاس کاپی نہیں ہے، تو مجھے کاپی دیں، میں اس کو پڑھوں گا اور آپ سماعت ملتوی کر دیں۔ تاہم بینچ نے سماعت ملتوی نہیں کی، اور انہوں نے سماعت جاری رکھی، اور بیرسٹر منصور عثمان عوان نے دلائل دیے۔ دلائل سارے جو تھے وہ جیل ٹرائل کے حوالے سے ہی تھے، اور اس حوالے سے جو پہلے اٹک میں ٹرائل ہوا، پھر اٹک سے عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، وہ بھی جسٹس عامر فاروق کے حکم پر ہوا تھا، تو پھر ججز کی جانب سے خطوط لکھے گئے جو وفاقی حکومت کو کہ جیل ٹرائل کیا جائے۔ جو جج ہیں سائفر کیس میں ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، تو ان کی جانب سے خط لکھا گیا تھا کہ اس کو جیل ٹرائل کیا جائے، پھر وہ سمریاں انہوں نے پیش کی۔ پھر ایک اور سمری یہ تھی کہ جو اب تک ٹرائل ہو چکا ہے جیل میں اس کو قانونی تحفظ دینے کے حوالے سے تھی، تو وہ بھی انہوں نے اس حوالے سے گزشتہ روز کابینہ کا اجلاس ہوا، کابینہ کے اجلاس نے ان کا جو ٹرائل پہلے ہو چکا ہے
اس کو تحفظ دیتے ہوئے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا۔ تو اس پر میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ تو آپ نے سمری اس کی تو آپ نے وہ بنا دی ہے، سمری بنا دی اور کابینہ سے منظوری لے لی، ہم نے تو ایسے ہی بات کی تھی۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے جیل ٹرائل کے حوالے سے میاں گل حسن اورنگزیب بڑے متفکر نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں تو کوئی اس عوام نہیں ہے وہاں پہ اور میڈیا نہیں ہے اس طرح، تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو سیکیورٹی ہے اس کی کلیئرنس کے بعد جو بھی لوگ جا سکتے ہیں وہاں پر اوپن، وہ لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے۔ تو اٹارنی جنرل بھی اس حوالے سے واضح تھے کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو پہلے انہوں نے کہا کہ جو کمرہ تھا وہ جج صاحب کے لیے وہ چھوٹا تھا، اس میں 10 بائی کوئی 16 کا کمرہ تھا، اس میں 15-16 بندے آ سکتے تھے، کیونکہ عمران خان کے بھی 8-9 وکیل ہوتے ہیں اسی طرح پروسیکیوشن کی جانب سے، تو انہوں نے کہا کہ 15-16 بندے اس میں آ سکتے تھے۔ تو ابھی شاید یہ ہے کہ وہ کمرہ بھی بڑا کر دیا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ زیادہ وہاں پر بندے آ جائیں گے اس میں۔ تو دوران سماعت یہ ہوا کہ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ بڑا اہم کیس ہے، اس میں جو ہے وہ پھر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ انہوں نے موت کی سزا اس میں مانگی ہے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ، اور میں نہیں چاہوں گا کہ انہیں موت یا عمر قید کی سزا ہو۔ تو اس پر میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل کی بڑی تعریف بھی کی کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو اس طرح یہ سارا کیس ہوا، سماعت ہوئی، تقریباً کو 1.5 گھنٹہ سماعت ہوتی رہی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو کمرہ عدالت کا ماحول کیسا تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کمرہ عدالت فل تھا، لوگ کھڑے بھی تھے، صحافی کھڑے تھے، لوگ بھی کھڑے تھے۔ اور یہ ہے کہ جو آپس میں جو ججز تھے، پہلی دفعہ میں نے آج میاں گل حسن اورنگزیب کو بھی دیکھا، رفعت امتیاز کو بھی دیکھا۔ پہلے میں نے وہ ہمارے جو عامر فاروق صاحب اور اس کے علاوہ طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کی عدالت میں پہلے عمران خان کے کیسز میں 2 دفعہ کور کر چکا۔ تو آج پہلی دفعہ میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں بھی جانے کا موقع ملا اور بڑا ان کو دیکھنے کا شوق تھا۔ بڑے اچھے خوبصورت آدمی ہیں، اور وہ آپس میں جو ہے نا تقریباً سارا بادشاہ جو بھی کر رہے تھے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی سوال جواب کر رہے تھے۔ باقی رفعت امتیاز ہیں وہ تو بس ایسے خاموش بیٹھی تھیں، اور 1-2 دفعہ انہوں نے آپس میں بات کی کہ پھر ایک آدھ سوال انہوں نے کیا کہ جی جو جج کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اس پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی جج نے تو کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں خط لکھ دیتا ہوں کہ اس کی، تو اس پر ورڈنگ پر انہوں نے اٹارنی جنرل نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ جی یہ ورڈنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ناظرین، پھر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے استدعا کی گئی کہ سائفر کا جو ٹرائل روکا گیا ہے، اسٹے دیا گیا ہے، اس میں توسیع کر دی جائے۔ تو پھر عدالت نے منڈے تک اس میں توسیع کرتے ہوئے ان کے جیل ٹرائل میں جو ہے وہ قرار دیا کہ منڈے کو یہ سماعت 11 بجے ہم شروع کریں گے اور اسی روز دلائل مکمل کر کے اس کا فیصلہ سنا دیں گے۔ اور توقع یہی ہے کہ اس کا فیصلہ یہی آئے گا کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ بالکل اوپن ہونا چاہیے، بے شک وہ جیل میں ہی ہو۔ اور دوران سماعت یہ ہوا کہ جو میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ درخواست گزار تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے باہر اوپن میں لے آئیں اور وہاں پر کریں، میرا ٹرائل کریں یہ وہ۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایسی یہ سادہ بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک سابق بلکہ ایک سے زیادہ 2 سابق وزراء اعظم کو، لیاقت علی خان کو بھی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی وہ لیاقت باغ میں پنڈی میں جلسوں کے دوران ان کو گولی مار کر شہید کیا گیا ہے۔
تو اس لیے یہ اتنی سادہ نہیں ہے کہ تو ہمیں ان کی سیکورٹی عزیز ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جیل ٹرائل ہو۔ تو توقع یہی ہے کہ اس کو اوپن کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت دینے کے حوالے سے وہ حکم دیں گے، اور اس طرح جبکہ دوران سماعت یہ بھی ہوا کہ گزشتہ روز ہی جسٹس عامر فاروق نے شاہ محمود قریشی جو سابق وزیر خارجہ ہیں، ان کے جو وہ کو ایکیوزڈ ہیں اس کیس میں، سائفر کیس میں عمران خان کے، تو ان کی درخواست پر جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ دیا ہے کہ جو ٹرائل ہے وہ 4 ہفتے میں کمپلیٹ کیا جائے اور جیل ٹرائل ہی کیا جائے، اور اس طرح کی باتیں۔ تو اس پر میاں گل حسن اورنگزیب کا بھی کہنا تھا کہ وہ ایک رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، ہو سکتا ہے کل کو وہ بھی اپیل کریں اور پھر وہ بھی 2 رکنی بینچ میں لگے، تو پھر کیا ہوگا اس طرح۔ تو دیکھیں پھر وہ اپیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا معاملہ ہے۔ ویسے تو ایک اور خبر بھی یہ تھی کہ انہوں نے شاید شاہ محمود نے بھی اپنی ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، جبکہ عمران خان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر یہ ہے کہ ان کی سائفر کیس میں ضمانت کا کیس سپریم کورٹ میں مقرر کر دیا گیا ہے، جو کہ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس یحییٰ خان افریدی اور جسٹس مسز عائشہ ملک پر مشتمل 3 رکنی بینچ کے سامنے لگایا گیا ہے۔ اور لوگ صحافی کچھ کہہ رہے ہیں سینئر کے، اور اس کی سماعت 22 نومبر کو ہوگی، جس میں 32 کیسز ہیں لگے ہوئے ایک دن میں بینچ کے سامنے، اور ریگولر بینچ ہے، اگلے ہفتے پورے میں یہ بینچ سماعت کرے گا کیسز کی۔ تو اس میں 32 کیسز ہیں، جس میں سے 30واں نمبر عمران خان کی جانب سے ہے، جو کہ 2 درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ ان کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر اور جو حامد خان ایڈوکیٹ ہیں وہ پیش ہوں گے، جبکہ وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان پیش ہوں گے۔ تو ناظرین، اس بینچ کے حوالے سے یہی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب تو پہلے بھی ان کے خلاف عمران خان نے جو دھرنا لے کے انہوں نے ادھر کے پی سے جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ لے کے آئے تھے ایک لانگ مارچ، تو یہاں پہ اسلام آباد میں انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو وہ بینچ تھا 3 یا کچھ 4 رکنی تھا، اس میں یحییٰ افریدی صاحب جو تھے انہوں نے عمران خان کے خلاف اس میں لکھا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے جو انڈرٹیکنگ دی تھی، جو وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیر ہائی وے پہ یا کسی جگہ ایسی پہ بیٹھیں گے جو جس سے لوگوں کی زندگی متاثر نہ ہو، تو اس کے باوجود یہ ڈی چوک ادھر آ گئے تھے۔ تو اس پر انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں اب سردار طارق مسعود صاحب بھی اور یحییٰ افریدی اور یہ لوگ جو سمجھے جاتے ہیں کہ فائزہ صاحب کے جو ان کا گروپ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم ہم تو کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور لوگوں کو جو ہے وہ سب کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ہے کہ لوگوں نے جو جس طرح ماضی میں کبھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت بناتا ہے، کبھی کوئی جو باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے جی میں بڑا انقلابی ہوں، اور جو ان کے ساتھ جس کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بس یہ ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے تو پہلی دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے مدد سے بنے، اب وہ زیر تاب ہیں تو اپنی باری چلیں بھگتیں اور پھر اس سے سبق سیکھیں، اور اگر دوبارہ ان کو موقع ملے تو پھر وہ اپنا آزادانہ طور پر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اور اپنی طاقت سے وہ حکومت بنائیں اور جو ہے وہ ملک میں کوئی ملک کے لیے کام کریں۔ تو یہ ایک اور بات بھی یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں تاثر یہی ہے، اور بلکہ ان کو گرفتار اور کیس میں بھی کیا گیا ہے۔ اگر اس کیس میں ان کی ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو ان کے خلاف نیب کے 2 کیسز ہیں، توشہ خانہ کیس ہے، پھر القادر یونیورسٹی کا کیس ہے، پھر اس طرح کے کیسز ہیں، ان پر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے۔ تو اگر ان کو ادھر سے ان کی رہائی بھی ہو جاتی ہے تو ان کو
وہ دوسرے کیس میں پہلے گرفتار کیا ہوا ہے نیب کی جانب سے، 30 روز تک تو وہ اس کیس میں گرفتار رہیں گے۔ تو اگر سائفر کیس چلتا ہے اور اس میں ان کو عمر قید یا موت کی سزا ہو جاتی ہے، تو پھر یہی ہے کہ جب ان کے تعلقات اداروں سے ٹھیک ہوں گے تو پھر وہ ان کی سزا ختم ہو جائے گی۔ تو چلیں، یہ ان کی جو ہے وہ جلد رہائی کوئی نظر نہیں آتی ہے، اور توقع یہی ہے کہ زیادہ نہ بھی صحیح تو کم از کم 8 فروری کو ہونے والے الیکشن جو ہیں ان میں اس تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، اور ان کی پارٹی کے بارے میں بھی یہی توقع ہے کہ ان کی پارٹی کا بھی کوئی بندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ہو سکتا ہے لوگ لیں، لیکن توقع یہی ہے کہ ان کا پارٹی کا جو نشان ہے، الیکشن سمبل ہے، وہ بھی بیلٹ پیپرز پر نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی ہو گئی بات، عمران خان کے حوالے سے بھی ہو گئی، آخری بات رہ گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ ان کے خلاف پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سابق جو وزیر قانون تھے عمران خان کے دور میں، انہوں نے ریفرنس فائل کیا تھا، تیار کر کے صدر کو بھجوایا تھا، اور صدارتی ریفرنس جو تھا وہ پھر عدالت میں پیش ہوا تھا۔ جسٹس پہلے آصف سعید خان کھوسہ صاحب تھے چیف جسٹس، پھر جسٹس گلزار بنے، پھر عمر عطا بندیال بنے۔ عمر عطا بندیال نے ان کے جو ریفرنس تھا اس کا فیصلہ کیا، 10 رکنی بینچ بیٹھا، پہلے زیادہ رکنی تھا، پھر 1-2 کم ہو گئے جن پہ اعتراض کیے گئے تھے، پھر وہ سارا معاملہ کر کے آخر میں وہ بری ہو گئے، اور پھر وہ کیسز کی سماعت آخر پہ جب جسٹس عمر عطا بندیال تھے چیف جسٹس، تو وہ سماعت بھی کئی ماہ تک نہیں کرتے رہے اور چیمبر ورک کی کرتے رہے۔ تاہم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عہدہ ملا، وہ چیف جسٹس بن گئے۔ آج کل وہ بھرپور فارم میں ہیں، اور وہ اداروں کو اور ٹھیک کرنے کی اور اداروں کو اپنا کام کرنے کی، وہ ان کو اس پر فوکس کرنے اور اپنا کام کرنے کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ ادارے اپنا کام کریں، اور وکیل جو ہیں ان پر بھی بھاری وہ جرمانے بھی لگا رہے ہیں، وکیلوں کی سرزنش بھی کر رہے ہیں کہ جو وکیل ہیں وہ جو فریولس لیٹیگیشن ہے، بے بنیاد مقدمہ بازی ہے، وہ ختم ہو، اور جو اصل لوگوں کے مقدمات ہیں اور لوگوں کو انصاف دیا جائے۔ توقع ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دیں گے۔ ان کے 2 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، 17-18 کو شروع کیا تھا، اور آج کل 17 ہے، اور 2 مہینے تو ان کو ہو گئے آئے ہوئے، اور میں نے بھی ان کے تقریباً 2 مہینے پورے کور کیے ہیں، 4-5 دن کے علاوہ۔ تو یہ ہے کہ ان کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے بیرسٹر فروغ نسیم کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ 17 شوگر ملوں کی جانب سے جو ان پر ٹیکس لگایا گیا تھا، 1% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگائی گئی تھی 2007 میں، تو وہ حکومت نے لگائی تھی، پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی نے نہیں لگائی تھی، بلکہ وفاقی حکومت کو اسمبلی نے اختیار دیا تھا کہ جی وہ لگا دے، تو وفاقی حکومت نے اپنے طور پر لگائی تھی، اور یہ پھر ہائی کورٹ سندھ اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ کیسز چلے، اور ان کی اپیلیں میرا خیال الاؤ ہو گئی ہوئی ہیں، تو اس کے خلاف کمشنر ان لینڈ ریونیو جو نیب کا ادارہ ہے اس کے متحد وہ ہوتے ہیں جو ریجنل، تو انہوں نے پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں، ریویو پٹیشنیں سپریم کورٹ میں، تو 2 کیس ہے، ایک شاید ان کے حق میں ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور سندھ ہائی کورٹ کا ان کے خلاف ہے۔ تو چیف جسٹس نے وکلا کافی سارے اس میں ہیں، تو فروغ نسیم صاحب آج کراچی سے رجسٹری سے ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دیے انہوں نے۔ سابق اٹارنی جنرل بیرسٹر جو تھے خالد جوید خان، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور عرفان میر حالی کوٹا صاحب تھے، ایک پاشا صاحب تھے، اس طرح ڈاکٹر الیاس ظفر صاحب تھے، اس طرح کافی سارے وکیل ہیں۔ تو انہوں نے آج میٹر کو سنا بھی، اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا
پارلیمنٹ یہ خود لگا سکتی ہے ٹیکس، یا وہ کسی کو پاور اپنی ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے کہ وہ ٹیکس لگا دے. کیا ایف بی آر کو پاور ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے یا وہ وہ حکومت کو کر سکتی ہے. تو پارٹ ہرڈ میٹر یہ ہے. اور انہوں نے پھر اگلی جمعرات کو فروغ نسیم نے کہا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے، اور خالد جوید خان بھی اسلام آباد آئیں گے. جمعے کو ان کا ہائی کورٹ میں کیس ہے اسلام آباد، تو وہ اس سے پہلے آ جائیں گے، تو جمعرات کو یہاں پیش ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں ان کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کیا سلوک کرتے ہیں. صحافیوں میں تو یہی ہے کہ، اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ کسی کو چھوڑ نہیں رہے. شیخ رشید کو گزشتہ روز انہوں نے کھری کھری سنائی ٹھیک ٹھاک، اور اسی طرح اعجاز الحق اور عمر ایوب اور جو بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی سے، جو سابقہ فوجی جنرلوں کے بیٹے ہیں، ان سب کی کلاس ہو رہی ہے، اور وہ سخت ڈکٹیٹروں کے خلاف ہیں. تو ان کے خلاف یہ انہوں نے ریفرنس کروایا تھا، جو بھی ہے جس نے بھی کروایا ان کے تھرو. تو اب دیکھیں وہ آتے ہیں ادھر. آج تو وہ دوبکہ پہلے ادھر کھڑے رہے، پھر آخر پہ انہوں نے دلائل دیے، اور وہ چیف جسٹس کو سر سر کہہ کر بلاتے رہے. تو اب دیکھیں وہ ادھر آئیں گے تو ان کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کیا سلوک کریں گے. توقع تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوکی کریں گے، اور کوئی اپنی پرسنل جو گرج ان کی ہے، جو ریفرنس تھا اور 2-3 سال انہوں نے بھگتا، اس کو وہ اس میں نہیں لائیں گے. اور وہ قابل وکیل ہیں ویسے، اور ڈاکٹر بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، اور سینیٹر بھی ہیں، سابق وزیر بھی رہے ہیں. تو ان کے ساتھ امید ہے کہ چیف صاحب اچھا سلوک کریں گے. تو ناظرین، یہ مختلف قسم کی آج خاص خبریں تھیں جو آپ کو ہم نے بتا دی ہیں، میں نے بتا دی ہیں. چیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کہتے ہیں ہم بادشاہ سلامت، تو میں نے بتا دی ہیں، خادم ہوں میں آپ کا، قوم کا اور لوگوں کا، تو اتنا سا آدمی ہوں میں. تو میں نے یہ آپ کو ساری آج کی خبریں بتا دی ہیں. امید ہے آپ کو پروگرام میرا پسند آیا ہوگا، اور اہم خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور میرا چینل دیکھتے رہیں. بہت بہت شکریہ.